استعمال ہوتا ہے کہ انگریزی زبان کی گرامر سے یہ ایڈجیکٹو ہے، اور ایڈجیکٹو کے معنی یہی ہے پروننسیشن میں کہ جس کی تعریف کی، جو ایک انگلی سے سورج کو طلوع کرے اس کو علی کہتے ہیں، یہ ہمارے ایڈجیکٹو ہیں۔ ہمارے ایڈجیکٹو میں اگر آپ نماز پڑھیں اور حسین کو یاد نہ کریں تو وہ ہمارے ایڈجیکٹو کی نفی ہے۔ ہمارے ایڈجیکٹو پنجتن پاک کی ہستی ہے، ہمارے ایڈجیکٹو میں حضور زین العابدین سے امام مہدی کا ظہور تک ہونے کے لیے دعا کرنا ایڈجیکٹو ہے، یہ ایڈجیکٹو آف لائف ہے۔ تو اسی طرح خیر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایڈجیکٹو ہے، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ تو جب کوئی عربی میں خیر کہتا ہے تو اللہ پاک قرآن مجید میں اس کے احکامات میں مغفرت بھی فرماتے ہیں، اس کے معاملات میں اس کو نجات بھی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور تمام احادیث مبارکہ میں اس کو جہنم سے آزادی بھی کہا گیا، یعنی کہ اس کے کر لینے میں خیر ہے۔ اب اس کے لیے کثیر آپ کو روایات، کثیر احادیث مل جائیں گی۔ سرکار نے کوئی کام کرنے کا فرمایا تمہارے لیے خیر ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ فجر کی اذان سنتے ہیں تو کیا صدا آتی ہے؟ یہی آتی ہے، صلاۃ خیر من النوم، خیر والی، یعنی دن کا آغاز سجدہ خیر سے کیا جائے، تاکہ خیر ہے سارے دن کے لیے اگر آپ کو فجر کی نماز مل جائے۔ لیکن اگر آپ نے دن کا آغاز ہی قضا کر کے کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اللہ نے کبھی رزق بند کر دیا ہمارا؟ کیا اللہ نے چڑیوں کا پانی بند کیا؟ کیا جانوروں کی گھاس ڈرائی کر دی؟ کیا آپ کی دوپہر کی نہاری یا رات کا کوئی بریانی بند کر دی؟ ہمارا کولیسٹرول، ہمارا ایچ پی لیول اور ہماری فاسٹنگ شوگر یا رینڈم زیادہ نکلے، اگر ہم کم نکلے نا تو شکر گزاری میں کم نکلیں، تو اس کے احسانات کبھی کم نہیں ہوں گے۔ صلاۃ اور خیر از ون آف دم۔ سرکار کو یہ سجدہ پا کر جب مولا علی کو لوگوں نے پڑھتے دیکھا تو پھر مولا علی کی کاپی کرنا شروع کر دی، کیونکہ سرکار ہر بات الگ اعلان کرتے تھے، کچھ باتیں صرف علی سے فرماتے تھے جو ہر کسی سے نہیں فرماتے۔ تو جب لوگوں نے ابو الحسن کو دیکھا، تو جب بھی آپ سنیں گے ابو الحسن تاریخ میں، اس کا مطلب ہی علی ہے، کیونکہ مولا علی کو سرکار ابو الحسن فرمایا کرتے تھے۔ تو جب علی کو کرتے دیکھا تو ظاہر ہے آپ نے اپنی اولاد کو حکم دیا۔ علی سے نہیں پوچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، جو سرکار کی اولاد نے کیا ہے آنکھ بند کر کے بجا لاؤ۔ اس سے بالا تر ہو کر کے یہ سجدہ اس لیے بجا رہے ہیں کہ آپ کو جنت کا حصول ہے۔ آپ یہ سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ پاک کی نعمتیں چاہتے ہیں۔ آپ یہ سجدہ اس لیے کر رہے ہیں، میرے مولا نے فرمایا میں مالک کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس کی دنیا میں اس کی نعمتوں کی غرض ہے، کیونکہ میرا مالک ہے ہی عبادت کے لائق۔ اس کی شان، اس کی ذات عبادت کے لائق نہیں تو اور کس کی ذات ہے؟ میں تو اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں۔ اب وہ چاہے مجھے سزا دے یا جزا دے، میرا کام ہے اس کے حکم پر چلنا۔ اور یہی ایک مومن اور ایک مؤمنہ کی زندگی ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کریڈٹ کو کنسیڈر نہ کرے، کبھی گریٹیٹیوڈ کی اس کی نظر نہیں ہونی چاہیے، کبھی نہ ہو کہ مجھے اس کے ایمز کیا ملے گا۔ وہ اللہ کی عبادت جب بجا لائے گا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے تمہیں تخلیق کر دیا صرف عبادت کے لیے، میری عبادت کرو۔ اور سرکار کی حدیث ہے میرا اتنا ذکر اللہ کا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہیں۔ دیوانگی فرض سے تھوڑی آتی ہے، دیوانگی جس کی محبت میں دیوانہ ہو، اس کا جیسا بنے، اس کا جیسا ہونا چاہے، وہ جو چاہے محبوب وہ کرے، وہ کہے تو سوئے، وہ کہے تو جاگے، وہ کہے تو رک جائے، وہ کہے تو چلے، اور وہ روٹھ جائے تو معشوق کی زندگی اجڑ جائے۔ یہ رابطہ اور یہ آپ کا جذبہ جب تک نہیں ہے آپ اس کی بندگی کے لائق نہیں ہیں۔ تو اپنے دھیان کو تھوڑا سا اڑان دینے کی اگر آپ کو طلب ہے تو اس کو اس ولایت سے دھوئیے، اس نماز میں جانے سے پہلے۔ اس کی 100 رکعت ہوا تھا عمدہ ملا حمید الدین محدث کا قومی، بہت جلیل القدر ولی اللہ ہے، اتنے جلیل القدر ہیں کہ انہوں نے زندگی تو پائی 61 برس کی، محدث تھے اور
بہت پائے رتبے کے عالم تھے کہ لوگ اپنی حدیث کی کریکشن کرانے ان کے پاس جایا کرتے تھے. بڑے بڑے جید اولیاء اللہ صرف ان کے اسٹوڈنٹ سے ملنا اپنے لیے عبادت سمجھتے. ملا حمید الدین محدث کا خوبی شروع کی زندگی کے 40 سال تو انہوں نے جنگلوں میں گزارے. ریمیننگ 20 ایئرز مخلوق کے درمیان میں آئے تو کوئی ان کا ثانی نہیں رہا. ان کی عبادتوں میں صلاۃ الخیر شامل ہے. میں ان کی عبادت کی جھلک آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آل رسول کو جس نے پا لیا ہے نا کہاں پہنچ گیا. حسین کے عاشق تھے, اس کے عشق کے بغیر تو جانتے تھے کہ یہ پفل اس کے بغیر کچھ ملے گا. لیکن ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے کوئی دوسرے شخص آیا. پرانے زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں 600 سال پہلے کی. 600 سال پہلے چلے جائیں تو لوگ لالٹینوں سے اور قندیلوں سے اور مشل سے ٹریول رات کو کیا کرتے تھے. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی انرجی سیونگ لائٹس تھی نہیں, اور ویپنز کے طور پر ان کے پاس یا تلواریں ہوتی تھی یا خنجر ہوتے تھے یا بھالے ہوتی تھی یا نیزے ہوا کرتے تھے. لیکن 90% لوگ نیزے کا استعمال کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگل میں بھیڑیے ہوا کرتے تھے. آپ بنگال کے جنگلوں سے گزریں, آپ کہیں سے گزریں تو جنگلوں سے گزرتے ہوئے وہ نیزے رکھتے تھے. حضرت ملا حمید الدین محدث کافور بھی عبادت کر رہے تھے تو ان سے ملنے آیا تو ایک پرانی روایت تھی کہ جب نیزے بھالے لے کر چلتے تھے تو جہاں وہ رک جایا کرتے تھے, کھڑے ہوتے تھے چلتے چلتے, وہاں نیزہ زمین میں گاڑ دیتے. ایک اس سے یہ بھی علامت تھی کہ یہاں کوئی انسان ہے, یا فرق کرے وہ رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے تو نیزہ اس کی پہچان ہوتا تھا, یا کوئی پاس سے قریب قافلہ گزر رہا ہے تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی یہاں کوئی ایگزسٹنس ہے, یہ ہیومن بینگز ہیں. تو ایک طرح سے نشانی تصور کی جاتی ہے. ملا حمید الدین سے ملنے آئے اور مظہر بھائی اور کامران آپ سفیر ہیں اور مہمان ہیں غازی کے, تو خاص طور سے یہ آپ لوگوں کی پریزنس کی وجہ سے میں یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہوں, ورنہ میں اتنا بیان کرتا نہیں, کیونکہ آپ بہت دور سے یہ پیاس غازی بابا لے کر آئے. کامران یونائٹڈ کنگڈم سے خاص طور سے آئے ملنے, غازی بابا سلام کرنے, اور مظہر بھائی ہندوستان کلکتہ سے آئے خاص طور سے غازی بابا سلام کرنے. سب کہیں گے بلند آواز سے یا غازی. جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے نیزہ جب گاڑا تو ملا حمید الدین محدث کافوروی کے پیر سے ہوتا ہوا زمین میں چلا گیا. مسکراتے رہے, پوری شرح پوچھی, تفسیر پوچھی, کیا کیا مستحب واجبات کے سوال کیے. ظہر سے عصر کا وقت آیا. جب عصر کا وقت آیا تو اس نے ملا حمید الدین نے فرمایا مجھے اب عصر کی نماز پڑھنی. یہ نہیں کہا کہ نیزہ نکالنا, کہا مجھے پڑھنی ہے عصر کے بعد. کہا اچھا ہاں جانا تو مجھے بھی, میرا سفر آگے, میں راستے میں ادا کروں گا. یہ کہہ کر اس نے نیزہ نکالا اور چلا گیا. حمید الدین اٹھے, کپڑا باندھا, وضو کیا اور نماز عصر ادا کی. آپ کے جو مریدین یہ منظر دیکھ رہے تھے ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. جانتے تھے کہ خاموشی میں ساری فہم آشنائی ہے. بعد میں ملا حمید الدین محدث فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا دل نہ توڑو. وہ اتنے شوق سے تم سے ملنے آیا ہے, یہ نہ دیکھو کہ اس کے آنے سے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ اگر اس کی تکلیف کا اظہار تم نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کی پیاس بجھانے میں ناکامی حاصل کی. تو جو مہمان آئے اس کی بہت قدر کرنی چاہیے کہ وہ بہت دور سے آپ سے ملنے آئے. اسی 100 رکعتیں میں اور تیرے پیارے نبی کے حسین کی محبت میں کٹ جائے. الہی وہ تیری نافرمانی میں نہ کٹے, تیری ناشکری میں نہ کٹے. پھر اللہ پاک نے اس رات میں ایک اور چانس آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ یہ دعا کریں جو کہ دعا بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے ملتی ہے, اور جو میں نے اپنے بزرگوں سے انہیرٹ کی وہ آج غازی بابا کی دہلیز پر آنے والوں کو ہدیہ کرو. جو زندگی آپ نے بھی دیکھی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, پتہ نہیں پتا نا, میں تو نہیں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں تو اور بات ہے. مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ کل کیا ہونا, کیونکہ میں نے علی سے سیکھا ہے یہ بھی کہ مولا نے فرمایا میں ایک دن سکون سے سویا تھا جس دن مجھے میرے نبی نے کہا تھا, فرمایا تھا کہ کل تجھے مال غنیمت تقسیم کرنا ہے. اس دن علی کو یہ یقین تھا کہ مجھے اگلا سورج نظر ضرور آئے گا کیونکہ نبی نے کہہ دیا.
ورنہ مجھے زندگی میں کبھی کسی بات کا یقین نہیں ہوا کہ میرے ساتھ جب علی کا یہ حال ہے ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. مجھے تو نہیں پتا کل کیا ہونا ہے. اس کی جو کلاسیکل تقدیر ہے وہ یہ ہے کہ مانگ لیجئے وہ جو زندگی ہمیں ابھی ملی نہیں ہے نا مالک, اس میں ہماری اولاد کو گناہ کبیرہ سے بچا دے. اے مالک ہمیں سود سے بچا دے. وہ جو کل ابھی آیا نہیں ہے نا اس کو ہم پر آسان کر دے. مالک ہم نہ تیری پکڑ کو ریزسٹ نہیں کر سکتے, تیری چھڑی کو اور تیری کھینچ لینے والی مہلت کے قابل اور لائق نہیں. ابھی جو ہم نے کل دیکھا نہیں ہے وہ جو کچھ بھی ہے مالک اس میں ہمارے لیے گنجائش ہے. مالک ہمارے بچوں کے لیے گنجائش ہے, ہماری نسلوں کو بھی. اب وہ دعا کا مقام آ رہا ہے جو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس نماز سے حاصل کریں گے, ورنہ جاہل جوہلا ملاؤں کی طرح پڑھتے رہیں گے ساری عمر نفل حاصل کچھ نہیں ہوگی. کیونکہ ایک سجدہ ہی آپ کو نجات دے دیتا ہے. اس سجدے کو تلاش کرنا ہے ساری زندگی کہ مالک ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو ہمارے اوپر ہماری دعاؤں کی قبولیت کے دروازوں کو بند کر دے. ہماری ذات سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جو تجھے ناراض کر سکے. مالک اس حال میں ہماری اولاد کو رکھنا کہ نبی کی اولاد کا صدقہ اور ان کی جوتیوں کا صدقہ کھانے والوں میں رہے, ان کے احسان فراموش نہ مرے. ان کو حسین کی محبت دی ہے, حسین کی محبت میں ہی پرورش کرنا. مالک کل انہیں جب پیش کرنا تو الہی سے لائق کرنا کہ مجرم کی حیثیت سے لائے جائیں ضرور, لیکن لائے جائیں تو بارگاہ پنجتن میں. الہی اپنے نبی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ہمیں اس طرح پاک کر دینا کہ تیرے نبی کے دامن کو میلا نہ کر سکے. اس قابل کر دینا کہ ہماری اولاد کسی مقدمے میں نہ پھنسی ہو, ان کو مقدموں سے بچا لینا, ان کو کورٹ کچہری سے بچا لینا. الہی ان کو ناگہانی حادثات سے بچا لینا. کہتے ہیں نا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کسی پہ کوئی کرم ہوتا ہے تو اکثر بزرگان دین ولی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تجھ پہ جو کرم ہوا ہے نا, تیری 3 پشتوں میں پہلے کبھی کسی نے تیرے لیے دعا کی تھی, آج تیری اس سے بچت ہو گئی. یہ وہ بچت مانگنے کی رات جب میں آپ سے کہوں گا امام زادہ شب بارات, مولا امام حسین, مولا عباس, سیدہ زینب, سید الساجدین, شہنشاہ علی اکبر, شہنشاہ قاسم اور ظہور امام مہدی کی نیاز. ماشاءاللہ یہ دیکھیے جو لوگ آج شریک ہوئے امام زادہ کے در پر, ان میں ان کے ساتھ جائے گی یہ ہے بیسن کی روٹی, اور اس کے اندر ایکسکلوسیولی خاص طور پر شیف سے بنی ہوئی یہ ہے لہسن کی چٹنی. اور آج یہ روایت ہے کہ 22 سالہ روایت میں شب برات پر ہر نیاز کی طرح جب یہ تقسیم ہوتی ہے تو میں سب کو کہتا ہوں کہ وہ اسی بیسن کی روٹی سے اور لہسن کی چٹنی سے سحری کرتے ہیں تاکہ وہ کل شب برات کا مولا کائنات, آل رسول اور سرکار کی سنت پر روزہ رکھ سکیں. دعا ہے آپ کو بھی یہ نصیب ہو. غازی بابا کی نیاز حیدرآبادی مسالہ بریانی یا غازی. یہ ہے دربار امام زادہ کا قورمہ, چکن کا قورمہ. اور اللہ کرے آج شب برات میں وہ خوش نصیبی ہیں جن کو آج یہ توفیق ہوئی ہے, لیکن جو لوگ اس میں شامل ہوئے میرے ساتھ, میں ان سب کے لیے دعا کروں گا اللہ دین دنیا ان کے لیے آسان کرے. اور خصوصاً سبھی کا تمہارے لیے دعا ہے کہ تم اس کا کثیر حصہ رہیں. یا غازی.